بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد. کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے کفالت کا پڑھا تھا. کفالت کسے کہتے ہیں؟ کفالت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا تھا، اپنا ذمہ کسی کو ٹرانسفر کیا تھا نا، ٹھیک ہے نا، کسی کو ذمہ ٹرانسفر کر دیا آپ نے. پھر اس سے اگلا کیا چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کیا کرتے ہو کہ ایک تو ہے کہ ذمہ ٹرانسفر کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس ذمہ نہیں بلکہ آپ اپنی جو قرضہ ہے وہ دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتے ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں حوالہ، ٹھیک ہے نا. حوالہ جو ہے اس میں سے تو ذمہ داری نہیں ہو رہی بلکہ اس میں باقاعدہ پورا قرضہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اس لیے اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے کل آپ کو یہ باتیں بتا دی تھی کہ جی حوالہ کیسے ہوتا ہے. اب دیکھو میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، زید عمر نے جو تھا نا، عمر نے زید کو 100 روپیہ دیا ہوا تھا. اب عمر گیا زید کے پاس، جناب 100 روپیہ نکالو، 100 روپیہ دو. وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو نہیں دے سکتا فلانی. میں گیا تو میں نے کہا یار تم اس سے کیا لیتے ہو، میں دوں گا تمہیں پیسہ، اس سے مت مطالبہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے بس اب ان سے مطالبہ کرو گے. تو اب عمر کیا کرے گا، اب گویا زید کا قرضہ میری طرف ٹرانسفر ہو گیا. وہ جو 100 روپیہ اس نے دینا تھا اب وہ میں نے دینا ہے. میں کیا بن چکا ہوں اب اس کے اندر سے، میں اس میں، اور اس نے بھی مان لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، دونوں نے مان لیا، زید بھی مان گیا عمر بھی مان گیا. تو اب یہ کیا ہو گیا، پیسہ میری طرف ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھو کہتے ہیں شفیع کا تمہارے ذمہ کچھ قرض ہے اور رابعہ تمہاری قرض دار ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو قرضہ کا مثال کے طور پہ جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ایک آدمی نے ایک قرضہ دینا ہے، دوسرا نے اگلے کسی کا دینا تھا. تو شفیع کا تمہارے ذمہ کچھ قرض ہے اور رابعہ تمہاری قرض دار ہے. تو شفیع نے کیا کیا، تم سے تقاضا کیا، تم نے کہا کہ رابعہ ہماری قرض دار ہے، تم اپنا قرضہ اسی سے لے لو، ہم سے نہ مانگو. اگر اسی وقت شفیع یہ بات منظور کر لے اور رابعہ بھی اس پر راضی ہو جائے تو شفیع کا قرضہ تمہارے ذمے سے اتر گیا. اب میرے آپ کے اوپر نہیں آئے گا قرضہ، ٹھیک ہے نا. تو شفیع کا قرضہ کدھر چلا گیا، اب وہ رابعہ دے گی. جو رابعہ نے مثال کے طور پہ 100 روپیہ اس نے دینا تھا، 100 روپیہ آ گئی، اس کا قرضہ اس پہ تھا، دوسرے پہ تھا. تو آپ کہتے ہو جناب علی کیا مجھے بیچ میں وہ کرتے ہو، یار میرا فلاں بندے نے پیسے دینے ہیں تم اس سے لے لو. اور وہ دونوں بندے راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹرانسفر ہو گیا. اب شفیع تم سے بالکل تقاضا نہیں کر سکتے بلکہ اسی رابعہ سے مانگے، چاہے جب ملیں، اور جتنا قرضہ تم نے شفیع کو دلایا اتنا تم رابعہ سے نہیں لے سکتے. یعنی اگر رابعہ نے زیادہ، مثال کے طور پہ آپ کو 200 روپیہ دینے تھے تو 100 روپیہ آپ نے ٹرانسفر کیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہے اس میں سے وہ کریں گے، اس میں سے تو تم رابعہ سے یعنی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. البتہ اگر رابعہ اس سے زیادہ کی قرض دار ہے تو جو کچھ زیادہ ہے وہ لے سکتی ہو. مثال کے طور پہ اگر رابعہ نے 80 روپے دینے تھے آپ کے اور دوسری کی جو ہے 100 روپے اس کے پڑے تھے، تو آپ کیا کہتے ہو جناب 80 روپے تو میں یہ دے دے گی، 20 روپے میں دے دوں گی. تو یہ وہ ہو گیا. لیکن اب آپ رابعہ سے مطالبہ نہیں کر سکتے جا کے کہ جناب آپ کیا کریں، کیونکہ وہ کہے گی کہ جناب 80 روپے تو میں نے دینے ہیں ادھر. اگر رابعہ اس سے زیادہ کی قرض دار ہے تو جو کچھ زیادہ ہے وہ لے سکتی ہے. مثال کے طور پر اس نے آپ کو 200 روپیہ دینا تھا تو آپ کیا کر سکتے ہو، 100 روپیہ تو ادھر اس نے دوسرے بندے کو دے دیا اور 100 روپیہ آپ لے سکتے ہو. پھر اگر رابعہ نے اچھا جی، پھر اگر رابعہ نے چھوڑا جسے جو ہے نا، اگر اس نے کچھ اچھا رابعہ نے شفیع کو دے دیا تب تو خیر، اگر نہ دیا اور مر گئی، ٹھیک ہے نا، اگر رابعہ مر گئی مثال کے طور پہ تو جو کچھ مال و اسباب چھوڑا ہے وہ بیچ کر شفیع کو دلاویں گے. دیکھو اب مال جو بندہ انسان مر بھی جاتا ہے تو کیا کریں گے، اس میں سے انکار کرے جو مرضی کرے، پہلے جب مان گئی ہے تو اب کیا ہو گیا ہے، اب وہ رابعہ صاحبہ پکڑی گئی ہیں آپ جو ہیں، اب ان کی چھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے جب وہ مان لیا تھا تو دیکھو مرنے کے بعد بھی کیا کریں گے، اس میں مال میں سے نکالیں گے. اگر اس نے کچھ مال نہیں چھوڑا جس سے قرضہ دلاویں یا اپنی زندگی میں مکر گئیں اور قسم کھا لی کہ تمہارے قرضے سے مجھ کو کچھ واسطہ نہیں ہے. اب دیکھو یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ مکر گئی ہے یا مر گئی ہے اور مال نہیں چھوڑا، یا مکر گئی اور قسم کھا لی، تو تب ٹھیک ہے نا، کیا کھا لی، قسم کھا لی کہ تمہارے قرضے سے مجھ کو کچھ واسطہ نہیں، اور گواہ بھی نہیں ہے، یعنی گواہ بھی موجود نہیں تھے کہ جناب والی واقعی تو ہے. تو اب اس میں پھر شفیع تم سے تقاضا کر سکتی ہے. تو اب وہ آپ پھر پھنس گئے ہو، پھر آپ پھنس گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس بندے کو قرضہ ٹرانسفر کیا تھا وہ اگلا بندہ کیا ہو گیا ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں تھے اور اس نے قسم کھا لی ہے. تو اب وہ پیسہ دوبارہ آپ کے اوپر کیا آ جائے گا، دوبارہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور اپنا قرضہ تم سے لے سکتی ہے. اور اگر تمہارے کہنے پر شفیع رابعہ سے لینا منظور نہ کرے یا رابعہ اس کو دینے پر راضی نہ ہو تو قرضہ تم سے نہیں اترا.
یہ بالکل اینڈ کے اوپر کیا کہہ دیا، اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں کی رضامندی ضروری تھی، ان دونوں کی رضامندی ضروری تھی، اگر ان دونوں کی رضامندی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہو گیا، اس میں سے جو ہے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو کیا تھا کہ مثال کے طور پہ دیکھو کہ میں کسی کا قرض دار تھا، ٹھیک ہے نا، میں کسی کا قرض دار تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ایسے میں کہہ لیتا ہوں کہ جناب علی کہ میں نے کسی کے قرضہ دینا تھا، تو وہ بندہ میرے پاس آیا کہ جناب علی آپ ایسا کریں کہ آپ نے میرا 50,000 روپیہ دینا ہے. میں نے کہا بھائی ایسا کرو، میں نے جو ہے نا زید کو 1 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے، وہ میرا مقروض ہے، تو تم ایسا کرو کہ مجھ سے نہ مطالبہ کرو، 50,000 کا تم زید سے مطالبہ کرو. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہوگا، اور زید بھی مان گیا ہاں ہاں میں دے دوں گا. زید کو بھی آپ نے کہا کہ زید صاحب یہ بندہ جو ہے نا آپ اس کو 50,000 روپیہ دیں گے، میں نے جو آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا ہوا تو آپ اس کو کریں، تو میرے ساتھ نہیں ہوا. تو اب یہ کیا ہوگا، گویا قرضہ ٹرانسفر ہو گیا ہے زید کو. سمجھ گئے ہو بات کو؟ تو اس طرح جو ہے نا اس میں سے، لیکن دونوں رضامندی ضروری ہے، اگر رضامندی نہیں ہوئی تو پھر ٹرانسفر نہیں ہوگا. ایک راضی ہے دوسرا راضی نہیں ہے تب بھی ٹرانسفر نہیں ہوگا. مثلا اچھا جی آپ کہتے ہیں رابعہ تمہاری قرض دار نہ تھی، تم نے یوں ہی اپنا قرضہ اس پر اتار دیا اور رابعہ نے مان لیا اور شفیع نے بھی قبول منظور کر لیا، تب بھی تمہارے ذمہ سے شفیع قرضہ اتر کر رابعہ کے ذمہ ہوگا. جو میں نے آپ کو زبانی مسئلہ سمجھایا تھا کہ قرضہ نہیں تھا، بس آپ نے ویسے کسی کو ٹرانسفر کر دیا، یار یہ اچھا آدمی ہے یہ تمہیں دے دے گا پیسے، اس لیے اس کا بھی وہی حکم ہے جو ابھی بیان ہوا. اور جتنا روپیہ رابعہ کو دینا پڑے گا دینے کے بعد تم سے لے اور دینے سے پہلے لینے کا حق نہیں ہے. اب لیکن یہاں پہ کیا ہوگا، اس کا بھی وہی حکم ہے جو ابھی بیان ہوا. اور جتنا روپیہ رابعہ کو دینا پڑے گا دینے کے بعد تم سے لے اور دینے سے پہلے ہی لے لینے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کرے، وہ دے دے اور بعد میں آپ سے کیا کر لے گی، آپ سے کہے گی کہ جناب علی میں جو نا مجھے دے دو وہ پیسے جو ہے. گواہ بنانا شرط نہیں ہے، گواہ بنانا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو؟ تو وہ جتنے پیسے دے گی اس کے بعد وہ کیا کرے گی، آپ سے کہے گی کہ جناب علی آپ نے کہا تھا نا، تو یہ وہی والی صورت، یہ مسئلہ پیچھے والا ہی آ گیا، کفالت کفیل کا وہ مسئلہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، کہ تم اس کو دے دو، تم اس کو دے دو. ہاں مجلس تو وہی ہے نا، مجلس تو یہی ہے اس میں سے جو ہے نا مجلس کی شرط بھی دیکھنی پڑے گی اس میں، کہ مجلس کی شرط کیا، اسی مجلس میں اگر وہ کہا تو. لیکن یہ ہے کہ یہ تو آپ فون کے اوپر بھی وہ بات کر سکتے ہو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب علی تو ہاں اگر وہ قرض دار نہیں تھی اور اس نے اپنی طرف سے پیسہ دے دیا تو آپ سے لے بھی سکتی ہے، پھر آپ سے لے بھی سکتی ہے پیسے جو ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس وجہ سے وہ آ گیا، تو اس کے بعد وہ تم سے لے گی، اور اگر پہلے قرضہ واپس نہیں دیا تو تم سے لینے کا حق نہیں ہے. اور اگر وہ ویسے ہی معاف کر دیتی ہے تو آپ کو ویسے ہی معاف ہو جائے گا، تو کہتی ٹھیک ہے میں نے دے دیا. اگر رابعہ کے پاس تمہارے روپے امانت رکھے تھے اس لیے تم نے اپنا قرضہ رابعہ پر اتار دیا، پھر وہ روپے کس طرح ضائع ہو گئے تو اب رابعہ ذمہ دار نہیں رہی بلکہ اب شفیع تم ہی سے تقاضا کرے گی. آپ کی امانت رکھی ہوئی تھی اس کے پاس، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ امانت میں اگر کیا ہو گیا ضائع ہو گئی تو اب وہ پھر کیا ہوگا، اب دوبارہ میری طرف قرضہ واپس آ جائے گا اور تم ہی سے لے گی. اب رابعہ سے مانگنے اور لینے کا حق نہیں رہا. مسئلہ نمبر 4، رابعہ پھر رابعہ پر قرضہ اتار دینے کے بعد اگر تم ہی وہ قرضہ ادا کر دو، رابعہ پر قرضہ اتار دینے کے بعد تم نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جناب رابعہ سے قرضہ لے لو، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے خود ہی پیسے دے دیے، یار چھوڑو جان چھوڑاؤ پتہ نہیں رابعہ کب دے گی پیسے. اگر آپ نے خود ہی واپس کر دیے اور شفیع کو دے دو تو یہ بھی صحیح ہے. شفیع یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تم سے نہ لوں گی بلکہ رابعہ ہی سے لوں گی. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اسی میں نے تو اسی سے لینے ہیں. تو آپ کیا کرو، آپ اس کا قرضہ اتار کے اپنا ہی قرضہ جو تھا آپ نے جو اس کو ٹرانسفر کیا تھا وہ آپ نے خود ہی کیا کر دیا، واپس کر دیا. اور اس میں سے دیکھو بچوں، اب آپ کہیں گے استاد جی اس کی یہ تو کون سی آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ آج کل یہ چیکس نہیں ہوتے، چیکس، چیک آپ کیا کرتے ہو ایک بینک سے دوسرے میں ٹرانسفر کرتے ہو، چیک جو ہوتا ہے جو چیکس آپ دے رہے ہوتے ہو
کہ آپ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہو کہ جناب علی وہ بینک کیا کر لیتے ہیں، بینک بھی ایک دوسرے کو اس میں سے آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ عام سمجھو، دیکھو میں مثال دیتا ہوں. میں نے نا مثال کے طور پہ ایک گھر خریدا، کتنے کا؟ 50 لاکھ کا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جس بندے سے میں نے خریدا نا، میں نے اس کو کیا کیا، میں نے اس کو چیک لکھ کے دے دیا 50 لاکھ روپے کا. تو کیا مطلب ہے، دیکھو چیک کیا مطلب ہے کہ دیکھو بینک میرا مقروض ہے کتنے کا؟ 50 لاکھ کا. تو اب آپ کیا کریں، جا کے آپ کیا کیجیے گا، آپ کو میں دے رہا ہوں اور آپ کے نام پہ نا اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ کر لیتے ہیں کہ جناب علی اس کے نام کے اوپر میں نے وہ کر دیا اس میں سے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. یا ویسے بھی دے دیا کہ جس بندے کے میں اس کو بندے کو چیک پکڑا دیا. ٹھیک ہے نا. اور میں نے کہا جناب آپ نے بینک سے 50 لاکھ روپیہ نکال لینا ہے، آپ کو دے دیں گے. تو گویا میں بینک کو کیا کر رہا ہوں، میں اس بندے کو اپنا جو بینک نے میرا قرضہ دینا ہے، میں اس کو کیا کر رہا ہوں، اس کی طرف کر رہا ہوں. دوسرے بندے کو کہہ دیا کہ تم نے کیا کر لینا ہے، وہ بینک سے وصول کر لینا ہے. میں تمہیں نہیں دوں گا 50 لاکھ روپیہ، تو تمہیں بینک دے گا 50 لاکھ روپیہ میری طرف سے جو ہے، جو میرا قرضہ اس کے پڑا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو، یہ وہ ساری صورت حال ہے. اور آپ کہیں گے ساری بینک راضی نہ ہو، بینک تو راضی ہوتا ہے. بینک کیوں راضی نہیں ہوتا؟ کیونکہ بینک نے چیک بک جو دی ہوئی ہے اور اس نے وہ دیا ہوا ہے کہ جناب علی یہ جو وہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیک جو ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہو، جس کو بھی آپ دو گے وہ بندہ آ کے ہم سے کیا کر سکتا ہے، پیسے وصول کر سکتا ہے. سمجھ آئیے بات کی، یہ ہوتا ہے قرضے کی اس میں سے. آگے کرتے ہیں جی باب نمبر 15، کسی کو وکیل کر دینے کا بیان، وکیل بنانا جو ہوتا ہے. کہتے ہیں جس کام کا کو آدمی خود کر سکتا ہے، اس میں یہ بھی اختیار ہے کہ کسی اور سے کہتے کہ تم ہمارا یہ کام کر دو، جیسے بیچنا، مول لینا وغیرہ. وکیل بنانا، عدالت میں بھی وکیل بناتے ہو نا، ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی، یا کوئی چیز خریدنی ہے تو آپ کسی بندے کو کہہ دیتے ہو، کوئی بندہ گیا ہوا باہر گیا ہوا تھا، میں نے کہا کیا چیز، آپ کہتے ہیں یار ہمارے لیے یہ چیز لے آنا. تو یہ کیا ہوتا ہے، آپ وکیل بنا رہے تھے بیسیکلی. جیسے اس کو کہتے ہیں ایجنٹ بنا دیا نا، کرائے پر لینا دینا، نکاح کرنا وغیرہ. آپ کسی کو، جیسے لڑکی کیا کرتی ہے، لڑکی وکیل بنا دیتی ہے کسی کو کہ جناب میرا نکاح کروا دو. لڑکی تو نکاح مجلس کی میں نہیں آتی نا، اس میں نکاح کی مجلس میں نہیں ہوتی ہے، اس کا وکیل موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا اچھا جی، ماما کو بازار سودا لینے بھیجا. ماما وہ ہوتی تھی پہلے زمانے کے اندر، جو کہ کیا ہوتی تھی، عورتیں گھروں میں جو کام کرتی تھیں نا، ماما جو تھیں اس زمانے کے اندر جو ہے، تو ان کو کہتے تھے ماما جو ہوتی تھیں. وہ گھروں کے اندر جو پہلے کام کیا کرتی تھیں، بوڑھیاں بوڑھیاں امائیں جو تھیں، اس میں سے کوئی چیز کہتے ہیں ماما کے ذریعے سے کوئی چیز بکوائی یا یکا بہلی کرائے پر منگوایا، اور جس سے کام کرایا ہے شریعت میں اس کو وکیل کہتے ہیں. جیسے ماما کو کسی نوکر کو سودا لینے بھیجا تو تمہارا وکیل کہلاوے گا. آپ نے کسی کو آ کے جناب ایسا کرو کہ آپ کسی کو بھی بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب علی آپ کیا کر لو، یہ فلاں چیز سے وہ کر لو، لے آؤ فلاں چیز. تو یہ کیا ہو گیا، آپ نے اس کو بیسیکلی کیا بنا دیا، وکیل بنا دیا. ویسے آج کل آپ فوڈ پانڈا کو آپ کیا کرتے ہیں، فوڈ پانڈا کو آپ وہ کر لیتے ہیں، آپ اس میں سے کہ جناب فلاں جگہ سے چیز جو ہے نا وہ اٹھانی ہے، تو جا کے تم جو ہے نا، تو فوڈ پانڈا والا کیا کرتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے پیسے دیتا ہے، وہ آپ کے وکیل کے طور پہ آپ سے جو ہے نا آ کے آپ کو کھانا دے گا اور آپ سے پیسے وہ وصول کر لے گا. ٹھیک ہے نا. فوڈ پانڈا والا آپ کو بیچ تو نہیں رہا نا وہ چیز، اس نے تو کیا کیا ہے، وہ آپ کے لیے چیز کیا کی ہے، بائی کی ہے، جو آپ نے اس کو آرڈر دیا ہوا تھا کسی جگہ کے اوپر. سمجھو. مسئلہ نمبر 2، تم نے ماما سے گوشت منگوایا، وہ ادھار لے آئی، تو گوشت والا تم سے دام کا تقاضا نہیں کر سکتا. آپ نے کسی کو نوکر کو بھیجا، جا کے جاؤ جی لے آؤ، وہ ادھار لے کر آ گئی ہے، تو آپ تم سے تقاضا نہیں کرتا، اس ماما سے تقاضا کرے اور وہ ماما تم سے تقاضا کرے گی. آپ کے پاس آئے گا نا کوئی بندہ، آپ کہے گا میں نے تمہیں میں نے خریدا ہے، وہ کہے گا نہیں آپ کے وکیل نے خریدا. کہیں گے نا وکیل سے پوچھو جا کے، وکیل سے لے اور وکیل پھر مجھ سے لے گا پیسے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر کوئی چیز تم نے ماما سے بکوائی تو اس لینے والے سے تم کو تقاضا کرنے اور دام کو وصول کرنے کا حق نہیں ہے. اس نے، ٹھیک ہے نا، ہاں اس نے جس سے چیز پائی ہے اسی کو دام دے گا. اگر وہ خود تم کو دام، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ. اچھا جی، میں اوپر جا رہا ہوں. اچھا جی، تو آپ نے کیا کیا، تو آپ نے کسی کو کہا کہ اس کو چیز کو بیچاؤ، وہ بیچا ہے کسی کو، تو آپ اب اس بندے سے مطالبہ نہیں کر سکتے پیسے مجھے دو. وہ کہے گا جناب میں نے آپ سے لی ہے. وہ کہے گا نہیں میری چیز تھی. بیچی جس بندے نے ہے نا، میں اس کو پیسے دوں گا. ٹھیک ہے نا.
تو اگر وہ خود تمہیں کو دام دے دے تب بھی جائز ہے، دے سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم کو نہ دے تو تم زبردستی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. آپ کے جو جتنے آج کل یہ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ بکوا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، یہ ایجنٹس بکوا رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے وہ ایجنٹس ہوتے ہیں اس میں سے. اب یہ جو آج کل آن لائن بزنسز ہیں نا یہ بڑے چکر ہوتے ہیں، اسی لیے بڑا کھاتا جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کہ وہ ایز اے ایجنٹ ہمیں چیز وہ کر رہا ہے، یا ایسا جو ہے نا وہ ہمیں چیز کیا کر رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ بیچنے والا ہے، بائے ہے، یا کیا ہے وہ ایجنٹ ہے. وہ تو چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے اور بیچ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیچ رہے ہیں آپ کو، حالانکہ وہ آپ کو نہیں، اس نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کہیں جگہ سے چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ابھی وہ مالک ہوئے نہیں ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پہلے بیچ دیتے ہیں اس طرح کر کے. اگر وہ صاف کہتے ہیں کہ جناب ہم ایز اے ایجنٹ کام کریں گے آپ کے لیے، ہم خرید کے آپ کو دے رہے ہیں اور اتنا ہم کیا لیں گے اس میں سے کمیشن لیں گے، ہمارا اتنا پرسنٹیج اس میں سے ہوگا، تو ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، دھوکہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس چیز موجود ہے، ہم آپ کو بیچ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس چیز موجود نہیں ہوتی ہے. کہ آج کل آ گئے نا بہت سی چیزیں سارے، اب تو کاروبار بھی آ گئے، امیزون اور پتہ نہیں فلاں، تو ہر چیز جو ہے، تو لوگ جو ہے نا اس کے اندر بس پاگل ہوئے ہوئے ہیں، ساری دنیا پیسہ کماؤ جی آن لائن جو ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کتنا دھوکہ بازی ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں اس میں سے. مسئلہ نمبر 3، تم نے نوکر سے کوئی چیز منگوائی، وہ لے آیا، تو اس کو اختیار ہے کہ جب تک تم سے دام نہ لے تب تک کوئی چیز تم کو نہ دے، چاہے اس نے اپنے پاس سے دام دے دی ہوں یا بھی نہ دی ہوں، دونوں کا ایک حکم ہے. اگر البتہ وہ 5 دن کے وعدے پر ادھار لایا تو جتنے دن کے وعدے کر کے آئے اس سے پہلے دام نہیں مانگ سکتا. آپ نے نوکر کو کہا کہ جی اب جو ہے نا اس میں سے آپ نے کہا کہ جناب آپ جا کے آپ ایسا کرو میرے لیے یہ فلان چیز لے آؤ جا کے. وہ لے آئے نوکر، کہتا ہے سر آپ کیا کریں پہلے پیسے دیں مجھے، تب میں آپ کو کیا کروں گا یہ چیز دوں گا، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے پہلے پیسے دے دیں اس کے بعد میں کروں گا. نوکر کیا کہہ لو، یہ عام جیسے کہ ہوتا ہے، یہی میں نے بتایا. اور ہوتے ہیں لوگ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ یقین کریں پیسے چیزیں منگوا لیں گے، پیسے نہیں دیتے، پیسے نہیں دیں گے. اب وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بندہ اگلا والا جو بندہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بےچارا وہ مار کھا رہا ہوتا ہے، وہ بے عزت ہو رہا ہوتا ہے اس میں سے. کہتے تو چیز لے کے گیا تھا پیسے دے، وہ کہتا ہے جناب وہ دے ہی نہیں رہے، اب میں کہاں سے وہ دوں پیسے. تو اس لیے وہ آپ سے جب تک وہ آپ سے پیسے نہیں لیتا تب تک آپ کو چیز نہ دے. آپ کہے کہ ٹھیک ہے خرید کے لائے ہوں آپ کے لیے، آپ مجھے پیسے دیں تب میں آپ کو کروں گا یہ چیز دوں گا، ورنہ میں آپ کو نہیں دوں گا یہ چیز. تو کر سکتے ہیں. ہاں اگر اس نے 5-10 دن کے ادھار پہ لی ہے تو تب تک وہ کیا کر سکتا ہے، پھر آپ کو چیز دے دے گا، 5-10 دن آپ کو بھی رہے گا. مسئلہ نمبر 4، تم نے سیر بھر گوشت منگوایا تھا، وہ 1.5 سیر اٹھا لایا، تو پورا 1.5 سیر لینا واجب نہیں، اگر تم نہ لو تو 8 سیر اس کو لینا پڑے گا. آپ نے کہا جناب 1 سیر گوشت لاؤ، وہ 1.5 سیر لے آیا، تو آپ کہیں گے آدھا سیر تمہارا ہے. اب میں نے تمہیں کتنا کا کہا تھا، میں نے تمہیں 1 سیر کا کہا تھا نا، تو 1 سیر میرے اوپر وہ ہے، تم کیوں زیادہ لائے ہو. آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر آپ چلو کہتے چلو یار خیر ہے غریب آدمی ہے، میں 1.5 سیر ہی وہ کر لیتا ہوں، تو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ نہ لینا چاہیں تو نہ لیں، آپ 1 سیر ہی لیں. اچھا تم نے کسی سے کہا کہ فلانی بکری جو فلانے کے یہاں ہے اس کو جا کر 2 روپے میں لے آؤ، تو اب وہ وکیل وہی بکری خود اپنے لیے نہیں خرید سکتا. آپ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ جناب فلاں، مثال گاڑی کی ہم بات کر لیتے ہیں، یار وہ فلاں ہمارا رشتہ دار ہے نا، اس کی وہ گاڑی نے 6 لاکھ روپے میں مجھ سے میں میرا وہ ہے، تو آپ نے کسی آدمی کو کہا کہ یار وہ میرے لیے 6 لاکھ کی خرید لو. اب وہ بندہ کیا نہیں کر سکتا، وہ آپ اب جس کو آپ نے وکیل بنایا وہ اپنے لیے نہیں خرید سکتا وہ گاڑی جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے نہیں ہے. اگر جو چیز خاص تو مقرر کر کے بتلا دو، اس وقت اس کو اپنے لیے خرید درست نہیں. البتہ جو دام تم نے بتلائے اس سے زیادہ میں خرید لیا تو اپنے لیے خریدنا درست ہے. مثال کے طور پہ وہ گاڑی 6 لاکھ کی بندہ بیچ ہی نہیں رہا تھا، اس نے 6.5 لاکھ کی اپنے لیے خرید لی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر وکیل نے اپنے لیے وہ 6.5 لاکھ کی خرید لی، تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اگر کچھ دام نہ بتلائیں تو کس طرح اپنے لیے نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اگر تو آپ نے دام بتائے تھے اس کو کہ 6 لاکھ میں خرید لو اور وہ زیادہ کی بیچ رہا تھا تو اس نے اپنے لیے خرید سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ صرف کہا تھا کہ یار یہ گاڑی جا کے کیا کرو میرے لیے خرید لو، اب وہ اپنے لیے 6 لاکھ کی بھی نہیں خرید سکتا، 6.5 لاکھ کی بھی نہیں خرید سکتا، 7 لاکھ کی بھی نہیں خرید سکتا، کیونکہ آپ نے اس کو کہا تھا اگر وہ خرید لے گا مثال کے 7 لاکھ کی، تو اب اپنے لیے تو آپ نے کہا یار میں نے تمہیں کہا تھا، وہ کہتا نہیں جی بڑی مہنگی بک رہی تھی تو میں نے کہا آپ نہیں خریدیں گے. آپ کہیں گے نہیں میں نے تمہیں پیسے بتائے تھے، نہیں بتائے تھے، تو تم یہ نہیں خرید سکتے تھے، تمہیں خود نہیں خریدنا تھا اس چیز کو. مسئلہ نمبر 6،
اگر تم نے کوئی خاص بکری نہیں بتلائی، بس اتنا کہہ دیا کہ ایک بکری کی ضرورت ہے ہم کو خرید دو، تو وہ اپنے لیے بھی خرید سکتا ہے، اور جو بکری چاہے تو جو بکری چاہے اپنے لیے خریدے، اور جو چاہے تمہارے لیے، اگر خود لینے کی نیت سے خریدے تو اس کی ہوئی، اگر تمہاری نیت سے خریدے تو تمہاری ہوئی، اگر تمہارے دیے داموں سے خریدے تو بھی تمہاری ہوئی، چاہے جس نیت سے خریدے۔ اگر تو آپ نے اس کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور آپ نے کہا تھا صرف ایک بکری لے آؤ بھائی، تو بس جو بکری پیسوں سے خریدے گا تو وہ آپ کی ہی ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے پیسے نہیں دیے ہوئے تو وہ جس نیت سے خریدے گا، اپنے لیے خرید رہا ہے تو اس کی اپنی ہوگی، اگر آپ کے لیے خرید رہا ہے تو وہ آپ کی ہوگی، وہ بکری جو ہے، وہ وکیل جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ مسئلہ نمبر 7، تمہارے لیے اس نے بکری خریدی، پھر ابھی وہ تم کو دینے نہ پایا تھا کہ بکری مر گئی ہے، چوری ہو گئی، او ہو، ٹھیک ہے، تو اس بکری کے دام تم کو دینا پڑیں گے، اگر تم کہو کہ تم نے اپنے لیے خریدی تھی ہمارے لیے نہیں خریدی تھی، تو اگر تم اس سے پہلے دام دے چکی ہو تو تمہارے گے، اور اگر تم نے ابھی دام نہیں دیے اور وہ اب دام مانگتا ہے، تو تم اگر قسم کھا جاؤ کہ تم نے اپنے لیے خریدی تھی تو اس کی بکری گئی، اور قسم نہ کھا سکو تو اس کی بات کا اعتبار کرو۔ دیکھو آپ نے کسی کو کہا کہ جناب میرے لیے نا قربانی کا بیل خرید لو، اچھا وہ گیا بندہ لاکھ روپے کا قربانی کا بیل خرید لیا، اگر تو آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، پیسے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس نے خرید لیا جا کے، وہ کیا ہوا، بیل صاحب کیا ہو گئے، کڑائے ہو گئے، تو بیل صاحب جب کڑائے ہو گئے تو نقصان کس کا ہوا ہے، آپ کا نقصان ہوا ہے، اس کا نقصان نہیں ہوا وکیل کا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں جی میرے پاس تو ابھی پہنچا نہیں تھا، فلاں ہوا تھا رستے کے اندر، اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، اس نے کچھ نہیں کیا، خود بخود ہی کیا ہو گیا کہ بیل جو ہے نا اللہ میاں کو پیارا ہو گیا، تو یہ جو ہے تو اب آپ کا نقصان ہوا۔ اگر آپ نے پیسے نہیں دیے ہوئے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے بیل خریدا تھا آپ کے لیے اور بیل کیا ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا، مر گیا، مجھے لاکھ روپیہ دیں آپ جو ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی تو نے ہمارے لیے خریدا ہی نہیں ہوگا، کسی اور کا ہوگا، تو ویسے ہی ہمارے اوپر جو ہے نا یہ پیٹے ڈال رہا ہے ہمارے، وہ کہتا ہے نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اب آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے نا، تو قسم آپ کے ذمہ جو ہے نا، قسم آپ کھائیں گے، اور آپ قسم کھائیں گے کہ جناب ہم قسم کھاتے ہیں کہ جو ہے تو نے کیا کی ہے، ہمارے لیے نہیں خریدا اپنے لیے خریدا ہے، تو پھر اس کا نقصان ہے، ورنہ یہ نہیں ہے اس میں سے۔ مثلا نمبر 8، اگر نوکر یا ماما کوئی چیز گراں خرید لائی تو اگر تھوڑا ہی فرق ہو تو تب تم کو لینا پڑے گا، مثال کے طور پر نا چیز 100 روپے کی تھی وہ 110 کے لیے آئی تو آپ کو لینی پڑے گی، اور اگر وہ دام دینا پڑے گا، اگر بہت زیادہ گراں لے آئی کہ اتنے دام کو کوئی نہیں لے سکتا، اس کو لینا واجب نہیں، اگر نہ لے تو اس کو لینا پڑے گا، اور ہوا یہ کہ 100 روپے کی چیز 1000 روپے کی لے آئی، کہتی جو 1000 روپے کی، آپ کہیں گے "بھائی، پاگل ہوں میں کوئی پاگل ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ چیز کتنے کی ہوتی ہے، 100 روپے کی چلو ہوگی، 150 سے ہوتی ہے، 1000 روپے کی کیا ہے، ہم نہیں لیتے، تو ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہے اختیار ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں کہ جتنی اتنی چیز جو ہوتی ہے اس میں سے جو ہے نا، تو جتنے مارکیٹ کے اندر ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس کے آس پاس اگر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے بات، لیکن اگر بالکل ہی ایسا ہے جتنا مارکیٹ میں ریٹ ہی نہیں ہے اور وہ خرید کے آپ کو دے دیتا ہے، تم نے کسی سے کوئی چیز بیچنے کو دی تو اس کو یہ جائز نہیں کہ خود لے لے اور دام تم کو دے دے، آپ نے کہا کہ یار میری چیز بیچ دو، اب وہ خود نہیں لے سکتا، اچھا اس طرح اگر تم نے کچھ منگوایا کہ فلانی چیز خرید لاؤ تو وہ اپنی چیز تم کو نہیں دے سکتا، آپ نے کہا یار مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا یار میری گاڑی نہیں بک رہی میں انہیں کو بیچ دیتا ہوں، مطلب ایسے کہ جی فلاں بندے سے میں نے خریدی ہے آپ کے لیے لے آیا ہوں، نہیں، وہ اب اپنی چیز وکیل ہمیں نہیں دے سکتا اس میں سے، اگر اپنی چیز دینا یا لینا خود منظور ہو تو صاف صاف کہہ دے کہ یہ چیز میں لیتا ہوں مجھ کو دے دو، یوں کہہ دے کہ یہ چیز میری تم لے لو، ٹھیک ہے نا، بغیر بتلائے ہوئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے وکیل کے لیے کہ وہ اپنی چیز جو ہے نا، تو اگر اس نے کرنا ہے تو اس کلیئر کٹ کیا کرے، بتائے پھر اس میں سے کہ جناب یہ میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ مثلا نمبر 10، تم نے ماما سے بکری کا گوشت منگوایا، وہ گائے کا لے آئی، آپ نے بکری کے لیے آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے کہا کہ جناب ہم تو کہیں ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ٹھیک ہے نا، یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے فلاں ہو گیا تو بکری کا گوشت کھانا ہے، ٹھیک ہے نا، اب ماما صاحبہ کیا لے آئے، انہوں نے کہا چلو جی گائے کا گوشت لے جاتے ہیں، بڑا گوشت مزے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو تم کو اختیار ہے چاہے لو چاہے نہ لو، اس طرح تم نے آلو منگوائے، ٹھیک ہے نا، وہ بھنڈی یا کچھ اور لے آئی تو اس کا لینا ضروری نہیں، اگر تم انکار کو اس کو لینا پڑے گا، تو آپ کہو جہاں ہم نے آپ کو کیا کہا تھا، آپ کیا کیے آپ نے، سمجھو۔ مسئلہ نمبر 11، تم نے 1 پیسے کی چیز منگوائی وہ 2 پیسے کے لیے آئی، تو تم کو اختیار ہے کہ ایک ہی پیسے کے موافق لو اور 1 پیسے کو جو زائد لائی ہے اسی کے سر ڈالو، آپ کہو گے جناب میں نے 100 روپیہ دیا تھا نا، تم 200 کی چیز کیوں لے آئی ہو، تو جو ہے نا 100 روپیہ تم خود کرو، 100 روپیہ میں نے دیا تھا، میں نے کہا تھا تمہیں بس 100 روپے کی چیز، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 12، تم نے 2 شخصوں کو بھیجا کہ جاؤ فلانی چیز خرید لاؤ،
تو خریدتے وقت دونوں کا موجود رہنا چاہیے. اگر آپ نے 2 بندوں کو بھیجا ہے نا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کو 2 نوکر ہیں، آپ نے کہا یار تم دونوں جاؤ گے اور بیل خریدو گے، اچھا دونوں تم خریدو گے، یعنی ایک نہ ہو کرے اس میں سے، تو دونوں کا موجود رہنا ضروری ہے. فقط ایک آدمی کو خریدنا جائز نہیں. اگر ایک ہی آدمی خریدے تو وہ بے موقوف ہے، جب جب تم منظور کر لو گی تو صحیح ہو جائے گی. اگر ایک خرید کے لے آیا، دوسرا جو تھا نا وہ نہیں تھا، موجود نہیں تھا، تو اب آپ کے اوپر ہے کہ جناب علی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں خریدنا چاہتے تو آپ واپس کر سکتے ہیں. آپ دوسرے کہیں گے تو پاگل ہے، میں نے تمہیں کیا کہا تھا دونوں نے خریدنا ہے، کیوں تم نے خریدا ہے اس میں سے. تو یہ جو ہے اس وجہ سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میرا نمبر 13، تم نے کسی سے کہا کہ ہمیں ایک گائے یا بکری اور کچھ کہا چاہیے اور کچھ کہا کہ فلانی چیز خرید لا دو. اس نے خود نہیں خریدا بلکہ کسی اور سے کہہ دیا اس نے خریدا، تو اس کا لینا تمہارے ذمہ واجب نہیں ہے، چاہے لو چاہے نہ لو، دونوں اختیار ہیں. البتہ اگر خود تمہارے لیے خریدے تو تم کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھو مثال کے طور پہ تم نے کسی سے کہا کہ ہمیں ایک گائے یا بکری اور کچھ کہا کہ فلانی چیز خرید لا دو. اس نے خود نہیں خریدا بلکہ کسی اور سے، مطلب اس نے بھی آگے کسی اور کو وکیل بنا دیا، سمجھے. تو اس نے خرید تو اس کا لینا تمہارے ذمہ واجب نہیں، چاہے لو چاہے نہ لو. آپ کہیں گے جناب میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے آگے کیسے کسی کو کہہ دیا، مجھے تو آپ پہ وہ تھا کہ میں نے کہا چلو آپ خرید دیں گے. ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہو بات کو. اس نے خود نہیں خریدا بلکہ کسی اور سے کہہ دیا، اس نے خریدا تو اس کا لینا تمہارے ذمہ واجب نہیں، چاہے لو، دونوں اختیار ہیں. البتہ اگر خود تمہارے لیے خریدے تو تم کو لینا پڑے گا. یہ سمجھو یہ بہت ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو کہتے ہو وہ اگلا اگلے کو کہہ دیتا ہے، وہ اگلا اگلے کو کہہ دیتا ہے. وہ اس طریقے سے جو ہے نا کام جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کے ذمہ واجب نہیں ہو جاتا اس کو لینا. آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے آپ کو کہا تھا اور آپ نے خود کیا کرنا تھا، وہ کام کرنا تھا، آپ نے کسی اور سے کروایا ہے، اس لیے کیا ہے میں اب یہ چیز لینے کا وہ نہیں ہوں. آپ سمجھ رہے ہو. اچھا جی. اب آتے ہیں جناب علی وکیل کو برطرف کر دینے کا بیان. وکیل کو برطرف بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کیا کر دیتے ہو. آپ کہتے ہو جناب آپ کی کیا ہے، میں نے آپ کو بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو وکیل کو برطرف کر دینے کا بیان آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. تو اس میں سے آ گیا تو وکیل کے موقوف اور برطرف کرنے کا تم کو ہر وقت اختیار ہے. جب تم چاہو اس کی چھٹی کروا سکتے ہو. جناب علی بس آپ میرے وکیل نہیں ہیں، تم نے کسی سے کہا تھا کہ تم کو ایک بکری کی ضرورت ہے پہلی. اچھا جی. تو کہتا کہ تم نے کسی کو کہا کہ تم کو ایک بکری کی ضرورت ہے، کہیں مل جائے تو لے لینا، پھر منع کر دیا کہ اب نہ لینا، تو اب لینے کا اختیار نہیں ہے. اب اگر لے گا تو اس کے سر پڑے گی، تم کو نہ لینا پڑے گی. آپ نے کسی کو کہا کہ یار ایسا کرو میرے لیے نا فلاں چیز لے آؤ، پھر آپ نے اس کو فون کر کے کہہ دیا یار مت خریدنا، اچھا وہ پھر بھی لے آیا. وہ آئیں گے پاگل ہو، میں نے تمہیں کیا فون کیا تھا، فون کیا تھا نا، اس لیے تو فون کیا تھا کہ جناب آپ نے میرے لیے نہیں خریدنی، پھر آپ نے کیوں خریدی ہے. تو آپ اس کو وہ اس کو دینا پڑے گا. مسئلہ نمبر 1 آ گیا. مسئلہ نمبر 1 کیا ہے، اگر خود اس کو نہیں منع کیا بلکہ خط لکھ کر بھیجا یا آدمی کو بھیج کے اطلاع دی کہ اب نہ لینا، تب بھی وہ برطرف ہوگا. آپ نے خط کے ذریعے سے وہ کر دیا اس کو، یا آپ نے کر دیا فون کر دیا. اگر تم نے اطلاع نہیں دی، کسی اور آدمی نے طور سے کہہ دیا کہ تم کو فلاں نے برطرف کر دیا، تو اب نہ خریدنا. تو اگر 2 آدمی نے اطلاع دی ہے یا ایک ہی نے اطلاع دی ہے مگر وہ معتبر اور پابند شرع، تو برطرف ہو گیا. آپ نے نہیں اس کو اطلاع دی، اس کو کسی اور آدمی نے کہا کہ جناب آپ کو تو معزول کر دیا گیا ہے، آپ وکیل نہیں ہیں آپ جو ہیں. تو اگر 2 آدمیوں نے کیا دیا اس کو خبر دی ہے، یا ایک ہی بڑا شریف معتبر آدمی تھا اس نے خبر دی ہے، تو وہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ برطرف ہو گیا ہے گویا کہ. اور اگر ایسا نہ ہو تو برطرف نہیں ہوا، اگر وہ خرید لے تو تم کو لینا پڑے گا. اب وہ اگر اس طرح نہیں ہوا، اس کو کسی نے خبر دی لیکن وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا جس بندے نے اس کو خبر دی، اور آپ نے حقیقتاً کیا کیا ہوا تھا، اس کو برطرف کیا ہوا تھا لیکن اس کو ابھی تک خبر نہیں پہنچی تھی، تو کسی ایسے آدمی کے ذریعے جب پہنچی، اس نے کوئی چیز خرید لی ہے، اب آپ کے پاس لے کر آئے گا اور آپ کہتے ہیں جناب میں نے آپ کو برطرف کر دیا تھا، تو آپ کو آپ سے وکیل کہے گا حضرت آپ نے مجھے اطلاع دی ہے کسی طریقے سے، نہیں نہیں تمہیں پہنچ گئی تھی فلاں آدمی کے ذریعے سے. تو آپ کہتے ہیں وہ کہے گا جناب وہ معتبر آدمی نہیں ہے، میں کیسے اس کی بات مان لیتا، یا تو آپ مجھے خود بتا دیتے یا کسی سکہ آدمی سے، قابل اعتماد آدمی سے آپ مجھے اطلاع دے دیتے کہ جناب اب نہ خریدنا، تو میں نہ خریدتا. سمجھ گئے. یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی اس کو کہتے ہیں وکیل کا بیان. تو وکیل کی اس میں سے آ گیا. پھر آگے جو مداربت کا بیان آئے گا، ایک کا روپیہ اور ایک کا کام، یہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ.